السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین۔ آیت نمبر 178 تک سورہ آل عمران کی ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر غزوہ سویق کی بات ہو رہی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے انتظار میں 8 روز تک بدر کے مقام پر جو ہے وہ ٹھہر کر صحابہ کو لے کے کیا تھا۔ وہاں انہیں جنگ نہیں کرنی پڑی تھی، اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور نعمت لے کر آئے، کیونکہ وہاں پر انہیں ایک تجارتی قافلہ ملا تھا، اس سے انہوں نے کاروبار کیا جس سے انہیں فائدہ ہوا۔ تو نعمت یہ ملی کہ کاروباری فائدہ بھی ہوا اور کوئی تکلیف بھی انہوں نے نہیں اٹھائی، یعنی جنگ بھی نہیں کرنی پڑی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھی سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 179۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ یعنی اس حال میں پختہ ایمان والے مومن، کمزور ایمان والے اور منافقین ایک ہی اسلامی معاشرے میں سب مل کر رہتے ہیں اور ایک ہی سطح کے سب مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے درجات ایمان میں امتیاز صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو کسی ابتلا میں ڈال دے، اس طرح اچھے اور برے میں از خود امتیاز ہو جائے۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے دوران میں مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے تو ہر ایک کے ایمان کی پختگی، کمزوری اور منافقت کا ہر ایک کو پتہ چل گیا۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ابتلاء کے علاوہ مسلمانوں کے ایمان کے مختلف درجات معلوم ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو ان کے احوال پر مطلع کر دے، مگر یہ بات اللہ کے دستور کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے۔ اگر غیب نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ غیب پر اطلاع کی جس قدر انسان کو ضرورت تھی وہ تو اللہ نے پہلے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سب انسانوں کو مطلع کر دیا ہے۔ مثلا یہ کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ مل کے رہے گا۔ نیک لوگ جنت میں اور بد کردار دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامات تو بتا دی، لیکن کسی کا نام نہیں لے کر بتایا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو شدید ضرورت کے تحت چند منافقین کے نام بھی بتا دیے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر سفر کے دوران میں 14 یا 15 منافقوں نے ایک سازش تیار کی تھی
کہ رات کو سفر کے دوران میں گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرا کر گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی سازشوں سے مطلع کر دیا، اور ان منافقوں اور ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی بتا دیے، اور ساتھ ہی تاکید کی کہ ان کے نام وغیرہ کسی کو نہ بتانا۔ اس لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو غیب پر جب چاہے مطلع کرتا ہے، اور جتنا چاہے اتنی ہی بات سے مطلع کرتا ہے، اگر چاہے تو نہیں بھی کرتا۔ مثلا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو مصر سے قمیض لانے والے کی تو فوراً بذریعہ وہی خوشخبری دے دی، مگر جب یوسف علیہ السلام کنعان ہی کے ایک کنویں میں ان کے پاس پڑے رہے اور یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بیمار بھی رہے تو اس وقت اطلاع نہ دی۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اطلاع کر دی گئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ عفک کے بارے میں مہینہ بھر سخت بے چین اور پریشان رہے تو اس وقت پورے 1 ماہ بعد وحی آئی، یعنی آپ کو اس وقت نہیں بتایا گیا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 180۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا توق بن جائے گی۔ اور یہاں پر اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ کی وعید۔ آیت نمبر 177 میں بھی یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا میں نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ ان پر خوش ہے۔ مال و دولت اسی صورت میں اللہ کی نعمت کہلا سکتا ہے جب اس سے مال کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ اگر بخل سے کام لیا جائے تو یہی مال و دولت عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کا دوبارہ سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا توق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی میراث ہے، یعنی جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا، اور بالآخر اللہ ہی کی میراث میں چلا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال جو ہے اس کو زکوٰۃ دینا اور اس میں سے نفلی طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ آخرت میں ہمارے کام آ سکے۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی شدید خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے
اور جو مال وہ چھوڑ کے آیا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرے۔ یعنی صدقہ کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، جب آگے انسان جاتا ہے صدقے کے فوائد اسے نظر آتے ہیں تو اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں واپس جائے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر کے آئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے، بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ علامہ زینا بزینت الایمان، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔